السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ہی ناظرین کا ہمارے اپنے یوٹیوب چینل اقرا و قلم میں خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ تمام ناظرین اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہم جو تلنگانہ میں آنے والے گروپس کے امتحانات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی کا ایک پیپر تلنگانہ جیوگرافی اس کے ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور ہم نے اب تک 2 ویڈیوز بنائے اور یہ ہمارا تیسرا ویڈیو ہے۔ تو اس سے پہلے جو دوسرا ویڈیو تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ تلنگانہ کے موسم، یعنی تلنگانہ میں کون کون سے موسموں میں فصل کی جاتی، تو ربیع اور خریف یہ 2 موسموں میں بھی ہماری ریاست تلنگانہ میں فصل بوئی جاتی اور کاٹی جاتی ہے۔ تو آئیے اس کے آگے دیکھتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک رہے گا غذائی فصلیں، فوڈ کراپس۔ تو اس میں دیکھیے فرسٹ پوائنٹ ہے دھان۔ تلنگانہ کی سب سے اہم فصل چاول ہے اور اس کی پیداوار ربیع اور خریف 2 موسموں میں کی جاتی ہے۔ دھان کے اہم پیداواری اضلاع ہے کریم نگر، کھمم، میدک، ورنگل اور نظام آباد وغیرہ، یعنی ان اضلاع میں کثرت کے ساتھ دھان کی پیداوار کی جاتی۔ ربیع اور خریف یہ 2 موسموں میں بھی دھان کی پیداوار یہاں پر زیادہ مقدار میں کی جاتی۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے جوار۔ یہ تلنگانہ کی دوسری اہم فصل ہے، اس کی پیداوار سوائے نظام آباد کے تمام اضلاع میں کی جاتی ہے۔ جوار کی تلنگانہ کی دوسری اہم فصل ہے، یعنی دھان کے بعد، دھان جو ہے وہ سب سے زیادہ اگائی جانے والی فصل ہے، اس کے بعد یہ دوسری اہم فصل ہے۔ اس کی پیداوار سوائے نظام آباد ضلع کے تمام اضلاع میں کی جاتی۔ نظام آباد کو چھوڑ کر تمام اضلاع میں جوار کی پیداوار کی جاتی۔ نیکسٹ دیکھیے باجرہ۔ یہ بارش پر انحصار والی پیداوار ہے، یعنی اس کا زیادہ تر انحصار بارش پر ہی ہوا کرتا ہے اور بارش کے موسموں میں ہی یہ فصل بوئی جاتی۔ اس کی کثیر پیداوار محبوب نگر، کریم نگر، نلگنڈا، میدک اور نظام آباد وغیرہ میں کی جاتی۔ یہ باجرہ کی جو پیداوار ہے زیادہ تر بارش میں اس کی پیداوار کی جاتی، اور ان اضلاع میں محبوب نگر، کریم نگر، نلگنڈا، میدک اور نظام آباد وغیرہ میں اس کی پیداوار کی جاتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے اس کے بعد مکئی، یعنی مکئی کی فصل کون سے موسم میں کی جاتی اور کہاں پر کی جاتی، کن اضلاع میں کی جاتی، اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ مکئی یہ خریف کی فصل ہے۔ جو مکئی کی فصل ہے یہ خریف کے موسم میں مکئی کی فصل کو بویا جاتا ہے۔ اس کی پیداوار والے اہم اضلاع کریم نگر، نظام آباد، میدک، ورنگل اور عادل آباد ہے۔ یہ مکئی کی فصل خریف کے موسم میں کی جاتی زیادہ طور پر، اور کریم نگر، نظام آباد، میدک، ورنگل اور عادل آباد میں اس کی فصل کی جاتی۔ نیکسٹ دیکھیے راگی۔ اس کی پیداوار رنگا ریڈی، میدک اور محبوب نگر میں بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے۔ اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے دالیں، پلسز، یعنی ہماری ریاست تلنگانہ میں جو دالیں ہیں ہم عام طور پر کھانے کے طور پر بھی اسے استعمال کرتے ہیں۔ یہ کون کون سے علاقوں میں کہاں پر کس طرح اگائی جاتی اور کون سے موسموں میں اگائی جاتی، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ تو فرسٹ پوائنٹ ہے اس میں دیکھیے ہندوستان میں آندھرا پردیش اور تلنگانہ والوں کی پیداوار میں 7واں مقام رکھتے ہیں۔ یہ جو دالیں ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں آندھرا پردیش اور تلنگانہ کی جو ریاستیں ہیں ان میں ہندوستان میں ان کا 7واں مقام آتا ہے، یعنی دالوں کی پیداوار کے لیے۔ مسور کی دال، چنے کی دال، ماش دال یہ اہم دالیں ہیں۔ اب مسور کی دال کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ یہ خریف کی فصل ہے۔ اس کی پیداوار رنگا ریڈی، محبوب نگر، عادل آباد اور کھمم اضلاع کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ اس کی پیداوار میں رنگا ریڈی، محبوب نگر، عادل آباد، نلگنڈا اور کھمم کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ نیکسٹ دیکھیے گرین گریم۔ اس کی پیداوار والے اہم اضلاع میدک، نلگنڈا، ورنگل، کریم نگر، عادل آباد ہے۔ یہ خریف کی فصل ہے۔ یہ خریف کی فصل ہے۔ نیکسٹ اس کے بعد دیکھیے بنگال دال بنگال گرام۔ یہ ربیع کی فصل ہے۔ یہ بارش پر انحصار کرنے والی فصل ہے۔
اس کی کثیر پیداوار رنگا ریڈی، نظام آباد اور عادل آباد میں کی جاتی ہے۔ جو بنگال دال ہے یہ ربیع کی فصل ہے اور یہ فصل کا انحصار زیادہ تر پانی پر ہوتا ہے، بارش پر ہوتا ہے۔ تو جب بارش کا موسم ہوتا ہے عام طور پر جون سے سپتمبر یا پھر اکتوبر تک، تو اس میں یہ فصل بوئی اور کاٹی جاتی ہے اور اس کی کثیر پیداوار رنگا ریڈی، نظام آباد اور عادل آباد میں کی جاتی ہے۔ نیکسٹ ماش کی دال، اس کی پیداوار عادل آباد، میدک اور نظام آباد کے علاوہ رنگا ریڈی میں کی جاتی ہے۔ چنے کی دال، اس کی پیداوار نلگنڈا اور محبوب نگر میں کی جاتی ہے۔ جو چنے کی دال ہے اس کی پیداوار نلگنڈا اور محبوب نگر میں کی جاتی ہے۔ اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک دیکھیں گے نقدی فصلیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا نقدی فصلیں یعنی کیش کراپس۔ کئی کسان اور جن حضرات کو کھیت ہے وہ لوگ اس سے آمدنی کا ذریعہ بناتے ہیں اور آمدنی حاصل کرنے کے لیے کئی فصلیں اگاتے ہیں اور اسے کٹائی وغیرہ کر کر ایک مقام سے دوسرے مقام کو لے جا کر وہاں پر فروخت کرتے ہیں، اور یہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے ایک مقام سے دوسرے مقام پر فروخت کرنے کے بعد انہیں کچھ آمدنی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اسی کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ ایسی کون سی فصلیں ہیں جن سے کسان وغیرہ کو آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے تمباکو، ٹوبیکو، اس کی پیداوار ربیع موسم میں کی جاتی ہے۔ ورجینیا تمباکو اہم تمباکو کی معیاری قسم ہے۔ ایک تمباکو ہے جس کا نام ورجینیا ہے، یہ تمباکو کی اعلیٰ قسم ہے یعنی معیاری قسم ہے۔ اس کی پیداوار کھمم، ورنگل، نظام آباد اور محبوب نگر میں کی جاتی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ کپاس، کاٹن، اس کی کثیر پیداوار عادل آباد اور محبوب نگر میں کی جاتی ہے۔ جو کاٹن جو روئی ہوتی ہے اسی کثیر پیداوار والے اضلاع عادل آباد اور محبوب نگر ہے۔ نمبر تھرڈ گنا، شوگر کین، اس کی وافر مقدار میں پیداوار نظام آباد اور میدک میں کی جاتی ہے۔ جو گنا ہے اس کی وافر مقدار میں یعنی زیادہ سے زیادہ مقدار میں اس کی پیداوار نظام آباد اور میدک میں کی جاتی ہے، اور نظام آباد سے چند کلومیٹر کی دوری پر ایک مقام آتا ہے بودھن، وہاں پر اس کی شکر کی فیکٹری بھی موجود ہے۔ تو یہاں پر گنے کی اتنی زیادہ فصل اگائی جاتی جس کی وجہ سے یہاں پر فیکٹری بھی موجود ہے، اور فیکٹری میں گنے کی مدد سے گڑ اور شکر کو تیار کیا جاتا۔ تو نظام آباد میں گنے کی وافر مقدار میں پیداوار ہوتی ہے۔ نیکسٹ دیکھیے مرچ چلیز، اس کی پیداوار ورنگل، نظام آباد، کھمم، کریم نگر، نلگنڈا میں کی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہلدی ٹرمرک، اس کی کثیر پیداوار نظام آباد، کریم نگر اور عادل آباد میں کی جاتی ہے۔ نظام آباد میں اس کی وسیع مارکیٹ پائی جاتی ہے۔ یہ جو ہلدی ٹرمرک ہے یہاں پر نظام آباد میں تقریباً آس پاس کے اضلاع سے لوگ یہاں پر نظام آباد میں جمع ہوتے ہیں، اور یہاں پر جمع ہو کر جو ہلدی ٹرمرک ہے اس کو دوسرے جو خریدنے والے لوگ ہیں ان کو فروخت کرتے ہیں اور ایک آمدنی کا اچھی طریقے سے ذریعہ بناتے ہیں۔ تو نظام آباد میں جو ہلدی ٹرمرک ہے اس کی وسیع مارکیٹ پائی جاتی۔ نیکسٹ مونگ پھلی، گراؤنڈ نٹس، تیل کے بیج کی فصل ہے۔ یہ جو مونگ پھلی ہے یہ تیل کے بیج کی فصل ہے، یعنی اس کے بیجوں سے تیل نکالا جاتا۔ اس کی پیداوار محبوب نگر اور نلگنڈا میں کی جاتی ہے۔ نیکسٹ ایرنڈی کے بیج، کیسٹرڈ سیڈز، اس کی پیداوار میں تلنگانہ کو ہندوستان میں پہلا مقام حاصل ہے۔ یہ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ دیکھیے جو ایرنڈی کے بیج ہے اس کی پیداوار میں تلنگانہ کو ہندوستان میں پہلا مقام ہے، یعنی ہمارے ملک ہندوستان میں جو ہماری ریاست ہے تلنگانہ اس میں ایرنڈی کے بیج کی فصل کرنے کے لیے، ایرنڈی کے بیج کی پیداوار کرنے میں ہندوستان میں ہمارے ملک میں تلنگانہ کو پہلا مقام حاصل ہے۔ اس کی پیداوار کے اہم اضلاع محبوب نگر، نلگنڈا اور رنگا ریڈی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے سورج مکھی، سن فلاور، سورج مکھی کا پھول عام طور پر ہم سبھی نے دیکھا ہے، اور اس کا جو پھول ہے اس کے جو چھوٹے چھوٹے بیجا ہے اس بیجوں سے بھی تیل نکالا جاتا۔
تو دیکھیے اس کی پیداوار کے اضلاع میدک اور نظام آباد ہے۔ جو سورج مکھی سن فلاور ہے اس کی پیداوار کے اضلاع میدک اور نظام آباد ہے۔ اب پھلوں میں دیکھیے آم، موز، انگور اور شریفہ یعنی کہ سیتاپھل تلنگانہ کے اہم پھل ہے۔ یہ آم، موز، انگور اور سیتاپھل تلنگانہ کے اہم پھل ہے۔ اس کے بعد ایک پوائنٹ یہاں پر مس ہو گیا، وہ آپ بغور سماعت فرما لیجئے۔ انگور کی پیداوار رنگا ریڈی میں کی جاتی ہے اور محبوب نگر میں اس کے کثیر باغات پائے جاتے ہیں۔ جو انگور ہے اس کی پیداوار رنگا ریڈی میں کی جاتی ہے اور محبوب نگر میں بھی اس کے کثیر باغات پائے جاتے ہیں۔ جو ہماری ریاست کے جنوبی حصے میں جو ضلع محبوب نگر ہیں وہاں پر اس کے کثیر باغات انگور کے پائے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پیاز، انین۔ میدک، محبوب نگر اور کریم نگر میں پیاز کی پیداوار کی جاتی ہے۔ میدک، محبوب نگر اور کریم نگر میں پیاز کی پیداوار کی جاتی ہے۔ اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ دیکھیے تلنگانہ میں مویشی پالن، یعنی ہماری ریاست تلنگانہ میں جو مویشی ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ ہے، بکریاں ہیں، یہ کہاں پر کون کون سے اضلاع میں کس طریقے سے ان کی افزائش کی جاتی ہے، ان کو کس طریقے سے پالا جاتا، کتنی مقدار میں پالا جاتا، وہ ہم دیکھیں گے۔ تو دیکھتے ہیں تلنگانہ میں مویشی پالن، کیٹل سٹاک۔ تو سب سے پہلے دیکھیے گائے، کوس، گائے کے بارے میں دیکھیں گے۔ عادل آباد میں 10.2 لاکھ یعنی 10.2 لاکھ کی تعداد میں گائے کی افزائش کی جاتی۔ عادل آباد میں 10.2 لاکھ اتنی مقدار میں گائے کی افزائش کی جاتی۔ محبوب نگر میں 8.4 لاکھ کی تعداد میں گائے کی پیدائش کی جاتی۔ ورنگل میں 7.9 لاکھ کی تعداد میں گائے کی افزائش کی جاتی۔ نیکسٹ دیکھیے بھینس۔ تو بھینس میں سب سے پہلے والا ضلع ہے نلگنڈا، یہاں پر 8.2 لاکھ کی تعداد میں اس کی بھینسوں کی افزائش کی جاتی۔ کھمم میں 7.1 لاکھ کی تعداد میں بھینسوں کی افزائش کی جاتی۔ نمبر 3 پر ہے ورنگل، 7.5 لاکھ کی تعداد میں یہاں پر بھینسوں کی افزائش کی جاتی۔ نیکسٹ ہے بھیڑ، شیپ۔ محبوب نگر میں 41.4 لاکھ کی تعداد میں یہاں پر بھیڑوں کی افزائش کی جاتی، بھیڑوں کو پالا جاتا۔ اس کے بعد سیکنڈ دیکھیے ورنگل، 19.8 لاکھ کی تعداد میں یہاں پر بھیڑوں کی افزائش کی جاتی۔ نلگنڈا میں 19.4 لاکھ کی تعداد میں بھیڑ پالے جاتے۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھیے بکریاں، گوٹس۔ محبوب نگر میں 6.8 لاکھ کی تعداد میں بکریاں پالی جاتی۔ کھمم میں 6.2 لاکھ کی تعداد میں ان کی افزائش کی جاتی۔ عادل آباد میں 5.7 لاکھ کی تعداد میں ان کی افزائش کی جاتی۔ اس کے بعد پولٹری، یعنی جہاں پر مرغیوں کو پالا جاتا، جو پولٹری کی مرغیاں ہیں اور اس کے ساتھ جو دیسی مرغے ہیں وہ بھی تھوڑی اس میں شامل رہتی ہے۔ ان مرغیوں کو پالا جاتا اور ان سے انڈے حاصل کرتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسرے مقام پر لے جا کر ان سے بھی ایک آمدنی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ تو دیکھیے پولٹری کی کہاں کون سے اضلاع میں کتنی مقدار میں اس کی افزائش کرتے ہیں۔ رنگا ریڈی میں 1.40 کروڑ کی تعداد میں یہاں پر پولٹری کی افزائش کی جاتی، یعنی جو ہماری ریاست تلنگانہ کا جو ضلع رنگا ریڈی ہے یہاں پر 1.40 کروڑ کی تعداد میں پولٹری فارم جو ہے یعنی مرغیوں کی اتنی تعداد میں وہاں پر افزائش کی جاتی۔ میدک 83 لاکھ کی تعداد میں یہاں پر مرغیوں کو پالا جاتا اور نلگنڈا ضلع میں 57 لاکھ کی تعداد میں مرغیوں کی افزائش کی جاتی ہے۔ اب نیکسٹ اس کے بعد دیکھیے ہندوستان میں تلنگانہ کا مویشیوں میں مقام،
یعنی ہمارے ملک ہندوستان میں جو ہماری ریاست تلنگانہ ہے اس کا مقام کیا ہے مویشیوں کو پالنے کے مطابق، یعنی مویشیوں کا ذخیرہ کرنے کے مطابق ہمارے ملک ہندوستان میں ہماری ریاست کا کون سا مقام ہے وہ ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ مویشیوں کا ذخیرہ 2013-14 کے معاشی سروے کے مطابق، یعنی 2013 اور 14 کے درمیان میں ایک سروے کیا گیا، مویشیوں کا سروے کیا گیا ہماری پوری ریاست تلنگانہ میں کہ کون سے اضلاع میں کون کون سے مویشی ہے، کون کون سے جانور ہے اور کون کون سے جانوروں کی افزائش کی جاتی، کس طرح کی جاتی، اس کے لیے ایک سروے کیا گیا 2013 اور 14 میں۔ تو تب جا کر ایک رپورٹ سامنے آئی، اس رپورٹ کے مطابق جو آنکڑے ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ تو مویشیوں کا ذخیرہ اور ہندوستان میں مقام، ایک جانب ہمیں مویشیوں کا ذخیرہ دیکھنے کو مل رہا اور دوسری جانب ہندوستان میں ان کا کیا مقام ہے وہ دیکھیے۔ تو گائے ہے، ہمارے ریاست تلنگانہ میں جو گائے ہے اس میں ہندوستان کا جو مقام ہمارے ملک میں ہماری ریاست کا جو مقام ہے وہ 10واں مقام ہے۔ ہماری ریاست میں گائے جو ہے وہ اس کی افزائش کی جاتی ہے اور ہندوستان میں اسے 10واں مقام حاصل ہے۔ بھیڑ اس کو پہلا مقام حاصل ہے، یعنی ہماری ریاست تلنگانہ میں بھیڑوں کی افزائش بہت ہی زیادہ مقدار میں، وافر مقدار میں کی جاتی، جس کی وجہ سے ہندوستان میں ہماری ریاست کو پہلا مقام حاصل ہے۔ پولٹری میں 5واں مقام حاصل ہے، بکریاں میں 12واں مقام حاصل ہے، انڈے ہے، انڈے میں 3را مقام حاصل ہے، گوشت میں 6واں مقام حاصل ہے۔ جو ان پالتو جانوروں جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری وغیرہ ہے اور مرغ ہے، ان سے جو گوشت حاصل ہوتا اس میں ہماری ریاست کو ہمارے ملک ہندوستان میں 6واں مقام حاصل ہے۔ اسی طرح دودھ ہے، دودھ میں 13واں مقام حاصل ہے۔ دیگر بھاری مصنوعات یعنی دیگر جو ضروری اشیاء ہے جو روزمرہ زندگی میں ہم ان پالتو جانوروں سے حاصل کرتے ہیں، تو اس کے وہ دیگر بھاری مصنوعات میں جیسے چمڑا وغیرہ ہونے دیجیے اور سینگ وغیرہ ہونے دیجیے، جس سے چمڑے سے بیلٹ وغیرہ تیار کیا جاتا اور سینگوں سے گنڈیاں اور کنگھی وغیرہ بنائے جاتے۔ تو ان کے بارے میں دیگر بھاری مصنوعات میں ان کے بارے میں کہا گیا اور اس کا نمبر ہمارے ملک ہندوستان میں ہماری ریاست تلنگانہ کو 8واں مقام حاصل ہے۔ ہماری ریاست تلنگانہ کو یہ دیگر بھاری مصنوعات جیسے چمڑا ہونے، سینگ ہونے دیجیے، اس کے جو بھی پالتو جانوروں کے جتنے بھی ان کو کاٹ دینے کے بعد جو استعمال کے طور پر لیا جاتا، اس پر 8واں مقام حاصل ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر ہماری ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہمارے اردو میڈیم کے طلباء و طالبات کو مواد کی کمی ہے اور یوٹیوب پر بھی کوئی ایسا مواد یا پھر کوئی ایک ایسے ویڈیوز دستیاب نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اردو میڈیم کے طلباء و طالبات مطمئن ہو سکے، کیونکہ اب آنے والے گروپس کے امتحانات ہیں اور یہ گروپس کے امتحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی کے سلیبس کا ایک پیپر تلنگانہ جیوگرافی لیا گیا ہے اور سلسلے وار یعنی جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں وسیع مواد اس ویڈیو میں آپ تمام کو میسر کیا جا رہا ہے۔ تو آپ جتنے بھی ناظرین اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تمام سے یہ مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوست و احباب اور جو گروپ کے جتنے بھی ایسپیرنٹس ہیں، گروپ امتحانات کے ایسپیرنٹس ہیں، ان تک یہ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے اور ہماری ہمت و حوصلہ افزائی کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آگے ہم کس طرح سے اور ویڈیوز ہمیں بنانا چاہیے۔ یہ ایک پیپر تلنگانہ جیوگرافی تو ہم بنا رہے ہیں اور آپ لوگوں کا اگر بھرپور تعاون رہا، آپ لوگ ہماری ہمت و حوصلہ افزائی کرے، ویڈیو کو اچھی طریقے سے لائک وغیرہ شیئر کرے، تو ہم اور کوئی دوسرا پیپر جیسے تلنگانہ فارمیشن ہو سکتا ہے یا پھر انڈین پالیٹی ہے، اس کے بارے میں بھی، یہ پیپر کے بارے میں بھی مواد جمع کر اس کے متعلق بھی ویڈیوز بنانے کے بارے میں غور و خوض کر سکتے ہیں۔ تو آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ کامنٹ کیجئے آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور آپ
اور نیکسٹ کون سا پیپر کے مطابق ویڈیوز دیکھنا پسند کر رہے، اور سبسکرائب کرنا مت بھولے، ہمارے چینل کو کسی بھی صورت میں سبسکرائب کر لے اور بازو بیل آئیکن پر کلک کرے تاکہ ہمارا جو بھی نیا ویڈیو ہے وہ آپ تک بنا کسی رکاوٹ کے جلد سے جلد آپ تک پہنچ جائے۔ تو چلیے اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔